بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج جس مسئلے پر گفتگو کرنی ہے وہ مسئلہ ہے کہ ذبیح کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کس صاحبزادے کو اللہ کے رستے میں قربانی کے لیے پیش کیا، اور خداوند متعال نے کس بچے کو قربانی کے لیے پیش کرنے کا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا؟ قرآن کا جو مضمون ہے، قرآن کے مفاہیم اور اشارات اس جانب ہیں اور واضح ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے قربانی کے لیے پیش کیا، جبکہ یہودی اور عیسائی تورات سے ایک آیت کی روشنی میں یہ ثابت کرتے ہیں کہ جس بچے کو قربانی کے لیے پیش کیا گیا وہ حضرت اسحاق تھے۔ تو وہ آیت کون سی ہے؟ تورات کے چیپٹر جینیسس یعنی پیدائش بک ہے۔ تورات بہت ساری بکس کا مجموعہ ہے، جس میں ایک بک ہے جینیسس پیدائش، اس کے چیپٹر نمبر 22 کی ورس نمبر 2 یعنی باب 22 کی آیت نمبر 2 میں لکھا ہے، جہاں سے یہودی استدلال کرتے ہیں حضرت اسحاق کی قربانی پر۔ تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو، جو کہ تیرا اکلوتا بیٹا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے، یعنی تورات کے مطابق اللہ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے اکلوتے بیٹے جس سے تو پیار کرتا ہے اسے ساتھ لے جا، اور اس بیٹے کا نام بھی لکھا ہے اس آیت میں کہ وہ اسحاق تھے۔ موریا کے ملک جا اور وہاں اسے پہاڑوں کے درمیان ایک پہاڑ میں سے جو میں تجھے بتاؤں گا وہاں پہ اس کی قربانی کر۔ تو بک آف جینیسس کے چیپٹر نمبر 22 کی ورس نمبر 2 سے یہودی استدلال کرتے ہیں، اور دو باتوں پر استدلال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق جو تھے وہ حضرت ابراہیم کے ایک تو اکلوتے بیٹے تھے، اور دوسری بات یہ کہ انہی کو ہی قربانی کے لیے پیش کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ پیدائش جو بک ہے اس کے باب نمبر 22 میں ایسا ہی لکھا ہے آیت نمبر 2 میں۔ لیکن یہاں پہ دو باتیں قابل غور ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ حضرت اسحاق اکلوتے نہیں ہو سکتے، حضرت اسحاق اکلوتے نہیں ہو سکتے۔ اکلوتے کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ جو بیٹا موجود ہو اور اس کے علاوہ اور کوئی بیٹا نہ ہو۔ اب حضرت اسحاق اکلوتے نہیں ہو سکتے، اس کے لیے بھی آپ کو کہیں اور نہیں جانا پڑے گا۔ بائبل کی جو بک ہے جینیسس، یہی بک جس کی میں نے ورس پہلے پڑھی، اس کے چیپٹر نمبر 16 کی آیت نمبر 16، چیپٹر بھی 16 اور ورس نمبر بھی 16، اس میں لکھا ہے کہ ابراہیم جب 86 برس کے ہوئے تو حضرت ہاجرہ سے اسماعیل پیدا ہوئے۔ جب 86 برس کی عمر تھی تو حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ اور اسی چیپٹر کی جینیسس بک جو ہے کتاب پیدائش، اس کے چیپٹر 2 کی ورس نمبر چیپٹر 21 کی ورس نمبر 5 میں لکھا ہے کہ جب ابراہیم 100 سال کے ہوئے تو اللہ نے انہیں حضرت اسحاق عطا فرمایا۔ 86 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل اور 100 سال کی عمر میں حضرت اسحاق۔ اب بتائیے کہ اکلوتا کون بنتا ہے؟ اکلوتے تو حضرت اسماعیل بنتے ہیں جو 86 سال کی عمر میں پیدا ہوئے، اس وقت اسحاق نہیں تھے، اور اسحاق 100 برس کی عمر میں پیدا ہوئے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جس اکلوتے بیٹے کی قربانی کا اللہ نے حکم دیا تھا وہ بیٹا حضرت اسماعیل تھے، کیونکہ تورات کے بیان کے مطابق، تورات کی بک آف جینیسس کے چیپٹر نمبر 16 کی ورس نمبر 16 کے مطابق حضرت اسماعیل 86 برس کی عمر میں پیدا ہوئے تھے، اور چیپٹر نمبر 21 کی ورس نمبر 5 کے مطابق حضرت اسحاق جو تھے وہ 100 برس کی عمر میں پیدا ہوئے تھے۔ تو اس سے ایک مسئلہ تو حل ہو گیا کہ اکلوتے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اب رہ گیا نام کا مسئلہ۔ تو نام کا مسئلہ یہ کہ پھر وہاں پر تو یہ لکھا ہے، تو یہ پھر بائبل میں جو کچھ ہوا وہ سورہ بقرہ میں لکھا ہے کہ بائبل کی کس حد تک تحریف کی گئی، اس کو بدلا گیا، اس کو اپنے مقاصد کے لیے اس میں تحریفات کی جاتی رہیں۔ تو کوئی بڑی بات نہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اکلوتے تھے ان کی بجائے حضرت اسحاق کو اکلوتا بنا دیا گیا ہو۔ عیسائی اور یہودی جب اس بات پر پھنس جاتے
اور ان کے لیے کوئی جائے فرار نہیں ہوتی کہ 86 برس کی عمر میں تو حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، 100 برس کی عمر میں اسحاق پیدا ہوئے، تو پھر حضرت اسحاق کو اکلوتا کیسے بنانا ہے؟ اب جب عیسائیوں کے لیے کوئی رستہ نہیں رہتا اور یہودی بھی یہاں پر بے بس ہو جاتے ہیں تو وہ ایک نئی تعویل گھڑتے ہیں. وہ تعویل بڑی دلچسپ ہے. وہ کہتے ہیں کہ بے شک بڑے حضرت اسماعیل ہی تھے جو 86 برس کی عمر میں حضرت ابراہیم کے ہاں پیدا ہوئے، اور چھوٹے اسحاق ہی تھے جو حضرت ابراہیم کی عمر 100 برس ہوگی تو پیدا ہوئے. لیکن بات یہ ہے کہ اصل میں بیٹا ہونے کا جو شرف تھا وہ حضرت اسحاق کو ہی حاصل تھا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سے پیدا ہوئے تھے، حضرت سارہ سے، جبکہ حضرت اسماعیل جو تھے وہ تو باندی سے پیدا ہوئے تھے. تو باندی کے جو بیٹا پیدا ہوا اس کو اکلوتا بیٹا نہیں کہہ سکتے، چاہے حضرت اسماعیل پیدا ہو جائے، لیکن بیٹا جو ہوگا وہ پھر بھی وہی کہلائے گا جو باندی سے نہیں بلکہ بیوی سے ہوگا. تو اب انہوں نے اس تعویل کو گھڑ کے تورات کی جو آیت تھی نا جینسس کے چیپٹر 22 کی ورس نمبر 2 اس میں اکلوتا اور اسحاق کا جو ہے آپس میں جوڑنا شروع کر دیا. لیکن یہ بھی کوئی اتنی بڑی دلیل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جینسس کے چیپٹر نمبر 16 کی ورس نمبر 3 میں لکھا ہے. وہ کیا لکھا ہے کہ سارہ نے ابراہیم کو اپنی مصری خادمہ ہاجرہ کو اس کی بیوی بننے کے لیے دیا. پھر دوبارہ سنیے کہ حضرت سارہ نے جو حضرت ابراہیم کی بیوی تھی انہوں نے حضرت ابراہیم کو اپنی ایک خادمہ دی جو مصری تھی. اور کیا کس لیے دیا؟ لکھا ہے انگلش کی جو بائبل ہے اس میں لکھا ہے فار ہز وائف، ان کی بیوی بننے کے لیے. تو اس آیت سے جو جینسس کے چیپٹر 16 کی ورس 3 ہے اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم کو بطور باندی نہیں دی گئی تھی بلکہ بطور بیوی دی گئی تھی، کیونکہ آیت کی تورات کی اس آیت میں اس بات کی تصریح ہے، بالکل وضاحت ہے، واشگاف اور صریح الفاظ میں لکھا ہے کہ فار ہز وائف، کہ حضرت ہاجرہ کو حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو بطور باندی نہیں دیا تھا بلکہ بطور بیوی دیا تھا. تو اس سے ثابت ہوا کہ یہودیوں کی وہ خانہ ساز تعویل کا بانڈا چوراہے میں پھوٹ گیا کہ حضرت سارہ سے پیدا ہونے والا بیٹا جو ہوگا وہ بیوی سے پیدا ہونے والا اکلوتا بیٹا ہوگا، اور دوسری باندی ہے، اور باندی سے جو بچہ پیدا ہوا وہ چاہے پہلے ہی پیدا کیوں نہ ہو گیا وہ اکلوتا نہیں ہو سکتا. یہ تعویل بالکل باطل ہے کیونکہ واضح کر دیا جینسس کے چیپٹر 16 کی ورس 3 نے کہ حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو گفٹ کیا تھا. اور کس لیے کیا تھا؟ فار ہز وائف، کہ وہ آپ کی اب بیوی بن جائیں گی، اب وہ بطور باندی نہیں ہوں گی. اب اگر تو بات یہاں تک رہتی تو پھر بھی معاملہ کچھ درست تھا، لیکن افسوس کہ یہودیوں کی کارستانی کی وجہ سے، کیونکہ اسلام کے آنے کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان یہودیوں کو اٹھانا پڑا. انہوں نے اسلام کے بھید ایک روپ میں اور اسلام کے لبادے میں کچھ روایات اس طرح کی داخل کر دی کہ تاریخ اور احادیث کی کتابوں میں بھی ایسی روایات ملتی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسحاق جو تھے وہی ذبیح تھے، لیکن وہ روایات درست نہیں ہیں. مثال کے طور پر جو روایات عیسائی پیش کرتے ہیں، یہودی پیش کرتے ہیں مسلمانوں کی کتابوں سے، اس میں ایک روایت ہے مسند احمد کی جس کا نمبر ہے 4496. اس میں ابن عباس سے مروی ہے کہ جس بچے کی قربانی کی گئی وہ اسحاق تھے. ایک طویل روایت ہے، لیکن یہ روایت بالکل ضعیف ہے کیونکہ اس کا ایک راوی ہے عطا بن صائب اور وہ مختلط تھا، یعنی اس کا حافظہ جو تھا اس میں بگاڑ پیدا ہو گیا تھا، اس لیے یہ روایت جو مسند احمد کی ہے یہ ضعیف ہے. اسی طرح ایک روایت در منصور میں امام جلال الدین سیوطی کی جو ایک تفسیر ہے اس روایت میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت اسحاق جو تھے وہ ذبیح تھے، لیکن یہ روایت بھی از حد ضعیف ہے اور بالکل بے جان ہے. اور لیکن دوسری طرف دیکھیں تو صحیح روایات موجود ہیں. مثال کے طور پر مسند احمد ابن حنبل میں ہے اور اس کا نمبر ہے 4137. اس روایت میں یہ لکھا ہے کہ حضرت، اور یہ روایت بھی ابن عباس سے مروی ہے. پہلی روایت ابن عباس سے مروی اور وہ ضعیف تھی جو مسند احمد میں ہی تھی.
کہ ذبی اسحاق تھے. اور یہ روایت جو مسند احمد میں ہے جس کا نمبر ہے 4137، اس میں حضرت ابن عباس سے ہی صحیح سند سے ثابت ہے کہ جس بچے کی قربانی کی گئی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. باقی اور بھی کچھ روایات ہیں وہ ضعیف ہیں، اس لیے میں چاند ایک اور صحیح روایات پیش کر دیتا ہوں. مصنف عبد الرزاق میں حدیث نمبر 20864 میں کعب احبار سے مروی ہے کہ جس بچے کو قربانی کے لیے پیش کیا گیا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور اس کی سند بھی بالکل صحیح ہے. اور مزے کی بات بتاؤں کہ صحاح ستہ میں ایک بڑی مضبوط اور مستند کتاب سنن ابی داؤد، اس کے اندر روایت نمبر ہے 2030. اس میں راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت عثمان سے پوچھا. یہ عثمان بن عفان عثمان غنی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عثمان ہے جن کے پاس حضرت خانہ کعبے کی چابیاں تھیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے عثمان سے پوچھا جو کلید بردار کعبہ تھے کہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بلایا تھا تو آپ سے کیا بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا اور فرمایا کہ اے عثمان، میں نے تجھے ایک بات بتانی تھی جو بھول گیا، اور وہ بات یہ تھی کہ خانہ کعبہ میں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مینڈے، ان کے دمبے کے جو سینگ پڑے ہوئے ہیں ان کو چھپا دینا، تاکہ خانہ کعبے میں کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہونی چاہیے جو عبادت کرنے والوں کی عبادت میں خلل ڈالے. یہ روایت سنن ابو داؤد کی ہے اور اس کی سند بھی بالکل صحیح ہے، اور اس کا نمبر ہے 2030. اس سے بھی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی مکے رہے ہیں تو قربانی بھی تو آپ کی ہوگی. یا تو حضرت اسحاق تو مکے میں رہے ہی نہیں، بلکہ حضرت اسحاق شام کے شہر کنان میں تھے. تو مکے میں جس کی قربانی ہوئی اور جس کے مینڈے کے سینگ خانہ کعبہ میں موجود تھے، بلکہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں علامہ البانی روایت کرتے ہیں کہ سفیان کہا کرتے تھے کہ مینڈے کے سینگ کافی زمانے تک خانہ کعبے میں پڑے رہے، حتیٰ کہ ایک دفعہ اس میں آگ لگ گئی تو وہ سینگ بھی جل گئے. تو ان روایات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو بچہ آپ کا حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کا مکے میں رہا اور اسی کے دمبے کے مینڈے کے سینگ خانہ کعبہ میں کافی دیر تک رہے، حتیٰ کہ رسول اللہ کے دور تک بھی رہے، جیسا کہ میں نے سنن ابو داؤد کی 2030 نمبر روایت کے حوالے سے آپ کو ذکر بھی کر دیا. اب جب ساری باتیں ہو گئی تو میں اب چند ایک نقطے بھی واضح کرتا جاؤں. ایک بات یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ جو اسماعیل علیہ السلام تھے وہ حلیم تھے، وہ بڑے حلیم تھے. اور حلم جو ہے وہ اسی کی صفت ہو سکتا ہے کہ جس کو قربانی کا حکم ملا اور وہ سر تسلیم خم کرے، صبر کرے اور اپنے حلم کا مظاہرہ کرے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی شان میں ارشاد فرمایا سورۃ الصافات کی آیت نمبر 101 میں، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے حضرت اسماعیل کو ایک بیٹا عطا فرمایا، ایک لڑکا عطا فرمایا، اور اس کی صفت تھی کہ وہ حلیم تھا. اب حلم اسی کی صفت ہو سکتی ہے جس میں نرمی ہو، جس میں برداشت ہو، جو صبر کرے. اور یہ صفات ہمیں قرآن پاک سورہ الصافات کی آیت نمبر 99 سے لے کے 113 تک جو صفات آئی ہیں ان میں یہ صفات ہمیں حضرت اسماعیل علیہ السلام میں نظر آتی ہیں. اب قرآن پاک نے سورۃ الصافات میں یہ تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت کو ایک بیٹا عطا فرمایا جو حلیم تھا. جب وہ بیٹا ان کے ساتھ انگلی پکڑ کے چلنے لگ پڑا تو حضرت ابراہیم نے اس بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اور تیری کیا مرضی ہے. تو بیٹا کہنے لگا کہ ابا جان آپ کر گزریے جو آپ کو حکم ملا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو لٹایا اور پھر اللہ نے بنادیناہ یا ابراہیم کہ ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین، اور ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں.
پھر اسی طرح ان کی شان بیان کرتے ہوئے آگے 3-4 آیتوں میں، اور اس کے بعد جا کر فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور پھر ہم نے دوسرا بیٹا عطا فرمایا اور ہم نے ان کو خوشخبری دی کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی اسحاق عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں کہ سورۃ الصافات میں آیت نمبر 99 سے لے کر 113 تک پہلے حضرت اسماعیل کا ذکر ہے، ان کی قربانی کا ذکر ہے، اور اس کے بعد دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کا ذکر ہے اور ان کی خوشخبری دی گئی کہ وہ بھی ہم آپ کو عطا کریں گے۔ اب یہاں پر ایک اور بات یہ ہے کہ سورۃ ہود کی طرف جب ہم نظر ڈالتے ہیں، سورۃ ہود کی آیت نمبر 71 میں لکھا ہے کہ جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت آ کر فرشتے نے دی تو اس وقت وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، تو ان کی بیوی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ تھیں حضرت سارہ، وہ کھڑی ہوئی تھیں تو وہ ہنسنا شروع ہو گئیں۔ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، تو ہم نے حضرت ابراہیم کی بیوی کو اسحاق کی خوشخبری سنائی، وَمِن وَرَائِهِ یعقوب، اور ان کے ساتھ ہی ہم نے یعقوب کی خوشخبری بھی سنائی۔ اب یہ جو سورہ ہود کی آیت نمبر 71 ہے، اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب کی خوشخبری بھی حضرت اسحاق کی خوشخبری کے ساتھ ہی سنا دی گئی تھی۔ گویا اس آیت میں یہ اشارہ تھا کہ اسحاق کی ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں اور ان کے بعد یعقوب بھی ان سے پیدا ہوں گے۔ تو جس بچے کی نسل کے چلنے کی خوشخبری دی جا رہی ہے وہ ذبیح کیسے ہو سکتا ہے بھئی؟ جس کی خوشخبری، جب حضرت اسحاق کی خوشخبری سنائی گئی حضرت ابراہیم کو تو ساتھ ہی کہہ دیا گیا کہ اس اسحاق سے یعقوب بھی پیدا ہوں گے۔ تو جو بیٹا حضرت ابراہیم کا، جو صاحبزادہ اپنی خوشخبری جو لے کر آیا کہ جب وہ آ رہا ہے دنیا پر، ساتھ ہی وہ اپنے بیٹے کی خوشخبری بھی لا رہا ہے، تو پھر اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی کہ یہ بیٹا ذبیح نہیں ہو سکتا۔ تو ذبیح وہی ہو سکتے تھے جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے، جن کا ذکر احادیث پیغمبر میں بھی ہے، جن کا ذکر آثار صحابہ میں بھی ہے، جن کا ذکر جمہور تابعین اور ائمہ امت کا مسلک بھی ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔